السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک بہت اہم اور عبرت آموز کہانی ہے۔ ان کی زندگی کا سب سے مشہور واقعہ وہ ہے جب اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی ہدایت کی طرف بلایا اور پھر اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں کئی دن گزارے۔ اس واقعے کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام کی صبر، توبہ اور اللہ کی رحمت کا سبق ملتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے اور اللہ کی طرف سے ایک عظیم پیغام لے کر بھیجے گئے تھے۔ ان کا شمار انبیاء میں ہوتا ہے اور قرآن میں ان کا ذکر کئی جگہ آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے پیغام کی دعوت دی اور انہیں شرک سے بچنے کی اور اللہ کی عبادت کرنے کی ترغیب دی۔ وہ دن رات اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن قوم نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا اور انہیں جھٹلا دیا، اور اس سے حضرت یونس علیہ السلام کو بہت دکھ و رنج ہوا اور بالآخر وہ اپنی قوم سے مایوس ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنی قوم کی اصلاح کے لیے پورا زور لگایا، لیکن جب قوم نے ان کی بات نہیں سنی تو وہ غصے میں آ کر وہاں سے نکل گئے اور اللہ کے حکم کے بغیر شہر چھوڑ دیا۔ وہ سمندر کی طرف روانہ ہوئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو کر سمندر کی طرف روانہ ہوئے تو اللہ کی مرضی تھی کہ ان پر ایک آزمائش آئے۔ کشتی ایک طوفان کی زد میں آ گئی اور لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کشتی کا وزن کم کرنے کے لیے کسی ایک شخص کو سمندر میں پھینکا جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس عمل کے لیے پیش کیا اور کشتی والوں نے انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ اس کے بعد ایک عظیم مچھلی جو بعض روایات میں واللہ مچھلی بھی کہلاتی ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے اور اس گھٹن اور تاریکی میں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اس کے عذاب سے بچنے کی دعا کی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ کی رحمت کا طالب ہوئے۔ قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اس طرح ذکر کی گئی ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کا ترجمہ ہے کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، میں حقیقتاً ظالموں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا اور ان کی دعا پر عمل کرتے ہوئے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر اگل دے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر ایک خشک جگہ پر پہنچا دیا گیا جہاں ان کی صحت اور طاقت واپس آئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی رحمت اور معافی پر شکر ادا کیا اور پھر اپنی قوم کے پاس واپس لوٹ گئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے واپس جا کر اپنی قوم کو اللہ کی ہدایت دی تو اس بار قوم نے ان کی بات سنی اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ نے ان کی قوم کی توبہ قبول کی اور ان پر عذاب نہیں بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی رضا کی طرف رجوع کیا اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا عہد کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ کئی اہم سبق دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سکھاتا ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت بہت وسیع اور اس کا عذاب نہیں آتا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ پر بھرپور بھروسہ رکھا اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کی مدد کی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اللہ کی رحمت اور معافی کی ایک واضح نشانی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، بشرطیہ یہ کہ وہ توبہ کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کے پیغام کی طرف بلایا اور پھر مچھلی کے پیٹ میں قید ہونے کے بعد واپس لوٹ کر انہیں اللہ کی ہدایت دی تو ان کی قوم کا رد عمل حیرت انگیز تھا۔ پہلی بار جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کا پتہ چلا تو انہوں نے فوراً اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور توبہ کی۔ انہوں نے اجتماعی طور پر اللہ سے معافی مانگی، اپنے گناہوں کو چھوڑا اور توبہ کی۔ یہ قوم نے اپنے سرخ چہروں، روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کو قبول کر لیا اور ان کا عذاب کو ٹال دیا۔ اللہ کی رحمت کا یہ نشان تھا کہ جب لوگ
سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ اپنی رحمت سے انہیں معاف کر دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے اللہ کی ہدایت کا پیغام پہنچایا اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارنے کا عہد کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اس بات کا درس دیتا ہے کہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرنا اور اس کی رضا کی کوشش کرنا انسان کی کامیابی کا رستہ ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ اور پچھتاوے کو قبول کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے قوم کے ساتھ صبر سے کام لیا اور اپنے رد عمل میں اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکائے رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی اور پھر کبھی بھی اس طرح کے گناہ یا شرک سے توبہ کر لی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی مرتبہ آیا ہے اور ان کی قوم کے بارے میں اللہ کی رحمت اور معافی کی نشاندہی کی گئی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرمایا، اور پھر انہوں نے ایمان قبول کیا تو ہم نے ان کو ایک خاص مدت تک فائدہ پہنچایا۔ اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی اور اللہ پر ایمان لائے تو اللہ نے ان پر اپنا فضل اور رحم کیا اور ان کی زندگیوں میں بہتری کی۔ امید کرتی ہوں یہ اسلامی واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ایسے مزید اسلامی واقعات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔